السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان زکوٰۃ کا بیان اسلامی چینل لیا۔ حدیث نمبر 1395 ترجمہ ہم سے ابو عاصم ضحاک بن مخلد نے بیان کیا، ان سے زکریا بن اسحاق نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن عبداللہ بن صیفہ نے بیان کیا، ان سے ابو معبد نے اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معاذ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو فرمایا کہ تم انہیں اس کلمہ کی گواہی کی دعوت دینا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اگر وہ لوگ یہ بات مان لیں تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر روزانہ 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ لوگ یہ بات بھی مان لیں تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ ان کے مال پر کوئی صدقہ فرض کیا ہے جو ان کے مالدار لوگوں سے لے کر انہیں محتاجوں میں لوٹا دیا جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1396 ترجمہ ہم سے حفظ بن عمر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے محمد بن عثمان بن عبداللہ بن محب سے بیان کیا ہے، ان سے موسیٰ بن طلحہ نے اور ان سے ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے۔ اس پر لوگوں نے کہا کہ آخر پر کیا چاہتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو بہت اہم ضرورت، سنو، اللہ کی عبادت کرو اور اس کا کوئی شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور صلح رحمی کرو اور بے عز نہ کرو۔ ہم سے شعبہ بیان کیا کہ ہم سے محمد بن عثمان ان کے باپ عثمان بن عبداللہ نے بیان کیا، ان سے دونوں صحابان موسیٰ بن طلحہ سے سنا، انہوں نے ابو ایوب سے اور انہوں نے نبی کریم سے اسی حدیث کی طرح سنا۔ ابو عبداللہ امام بخاری نے کہا، مجھے ڈر ہے، مجھے محمد سے روایت غیر محفوظ ہے اور روایت عمرو بن عثمان سے محفوظ ہے۔ صحیح بخاری کتاب زکوٰۃ حدیث نمبر 1397 ترجمہ ہم سے محمد بن عبد الرحیم نے بیان کیا ہے، کہا کہ ہم سے عفان بن مسلم نے بیان کیا ہے، کہا کہ ہم سے وحیب بن خالد نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن سعید بن حیان نے، ان سے ابو زرع نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ مجھے کوئی ایسا کلام بتائیے جس پر اگر میں ہمیشگی کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کر، اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرا، فرض نماز قائم کر، فرض زکوٰۃ دے اور رمضان کے روزے رکھ۔ دیہاتی نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان عملوں پر میں کوئی زیادتی نہیں کروں گا۔ جب وہ پیٹ موڑ کر جانے لگا تو نبی کریم نے فرمایا، اگر کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو جنت والوں میں سے ہو تو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ صحیح بخاری کتاب زکوٰۃ بیان آپ زکوٰۃ دینا فرض ہے، حدیث نمبر 1400 ترجمہ کچھ یوں ہے، ہم سے ابو الایمان حکم بن نافع نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں شعیب بن ابی حمزہ نے خبر دی، ان سے زارہ نے کہا کہ ہم سے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے بیان کیا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، ابو بکر خلیفہ ہوئے تو عرب کے کچھ قبائل کافر ہو گئے اور کچھ نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا اور ابو بکر نے ان سے لڑنا چاہا تو عمر نے فرمایا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی موجودگی میں کیوں کر جنگ کر سکتے ہیں، مجھے حکم ہے لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں جب تک وہ لا الہ الا اللہ کی شہادت نہ دے دیں، اور جو شخص اس کی شہادت دے دے تو میری طرف سے اس کا مال و جان محفوظ ہو جائے گا، سوا اسی کے حق یعنی قصاص وغیرہ کی صورتوں کے، اور اس کے حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہوگا۔ اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ قسم اللہ کی، میں ہر اس شخص سے جنگ کروں گا جو زکوٰۃ و نماز میں تفریق کرے گا، یہ نماز تو پڑھے گا مگر زکوٰۃ کے لیے انکار کر دے، کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے، اور اللہ کی قسم اگر انہوں نے زکوٰۃ 4 مہینے کی بکری بچے کو دینے سے بھی انکار کیا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے تو میں ان سے لڑوں گا۔ عمر اتنے نے فرمایا کہ باخدا یہ بات اس کا نتیجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا تھا، اور بعد میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ ابو بکر ہی حق پر تھے۔ اسلامی چینل لیا کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، خدا حافظ۔